अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम थुम्मा सल्लि अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्जि यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ضامر يأتين من كل فج عميق। صدق الله। وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. वाजिबुल एहतिराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीने किराम, ये महीने जो शुरू हो चुके हैं, ये हज्ज बैतुल्लाह की तैयारी के महीने हैं। इन दिनों में मुसलमान जिन्होंने सफ़र हज पे जाना है वो अपनी हज की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और जो हज़रात इस साल न जा रहे न जा सके वो उन्हें देख देख कर खुश हो रहे हैं और उन्हें दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। हज बैतुल्लाह वो मुबारक इबादत है जिसकी अहमियत और फ़जीलत अगर हमें समझ आ जाए
ہماری کوئی نماز کوئی عبادت خالی نہ ہو، ہم ضرور دعا کریں اللہ مرنے سے پہلے حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ آخرت کی فکر کی بڑی شکلیں اور بڑی صورتیں ہیں۔ رمضان کے روزے فکر آخرت، نماز کی پابندی فکر آخرت، تلاوت قرآن فکر آخرت، صدقہ و خیرات کرنا فکر آخرت، ماں باپ کی زیارت فکر آخرت، اور علم حاصل کرنا یہ بھی فکر آخرت۔ مگر ان ساری فکروں کی اپنی اپنی حیثیت، حج بیت اللہ کی جو حیثیت اللہ نے رکھی ہے، وہ حیثیت اگر ہمیں دل میں بیٹھ جائے تو یقین کریں ہماری تڑپ شوق بڑھتی چلی جائے کہ ہم سب نے مرنے سے پہلے حج بیت اللہ کا مسافر بننا ہے۔ اسلام کے اندر 5 ارکان ہیں۔ یہ جو بھائی ہیں ان کو کہیں توجہ میری طرف، سیدھے بیٹھیں، مسجد کے آداب ہوتے ہیں، آپ بھی سیدھے بیٹھیں، جزاکم اللہ۔ کسی کے گھر آئیں تو اس طرح ہم نہیں بیٹھتے، تو رب کے گھر آئیں تو پھر بھی آداب کا خیال کیا کریں۔ توجہ قائم۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، ان میں سے 5واں رکن وہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر عاقل یعنی سمجھدار آدمی، بالغ یعنی جوان ہو جائے، مرد ہو عورت ہو، جس کے پاس حج کے سفر کی طاقت زاد راہ موجود ہے، مالی طور پہ بھی حیثیت رکھتا ہے، جسمانی طور پہ بھی حج کی طاقت رکھتا ہے، پھر جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی راستہ پر امن ہے، کوئی جنگ کوئی خطرہ کسی جانور کا یا کسی انسان کا کوئی خطرہ نہ ہو، تو ایسے آدمی پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور جس پہ حج فرض ہو جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اراد الحج فلیعجل، جب حج کی فرضیت حاصل ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی حج کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی کی شادی کروں گا تو حج کروں گا، وہ فرض اپنی جگہ، یہ فرض اپنی جگہ۔ بیٹی کی شادی کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے، مگر حج صرف ذوالحج میں ہی ہوگا۔ پتہ نہیں ذوالحج اگلا آئے تو زندہ ہو، بیمار ہو، کس حالت میں ہو، بیٹی کی شادی تو کسی بھی مہینے میں ہو سکتی۔ جب حج فرض ہو گیا، ارادہ کر لیا، اب تاخیر نہیں، جلدی کریں تاکہ کہیں محروم نہ ہو۔ اور پھر جب حج بیت اللہ کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر حج کی فرضیت حاصل ہو گئی ہے، تو اتنے فضائل ہیں کہ اب سنتے جائیے۔ ایک تو آپ نے حج کا ارادہ کیا، جلدی کر لی، بڑی اچھی بات ہے۔ اب حج کرنے سے پہلے ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ میں کون سے مال سے حج کرنے لگا ہوں۔ خدا را حج بیت اللہ کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، وہ پیسہ ہرگز نہیں لگانا جو ملاوٹ کی صورت میں حاصل کیا، جو فراڈ کر کے لیا، دھوکہ کر کے لیا، یہ تو ویسے ہی کام منع ہے۔ پھر حج بیت اللہ کے مبارک سفر میں جا رہے ہو تو اللہ کیسے معاف کریں گے جب کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام کا ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سفر کر کے جائے، غبار آلود ہو، وہاں جا کے یا رب یا رب یا رب کہے،
اللہ کہتے ہیں میں تیری کیسے دعائیں قبول کروں، تیرا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، تو کیسے تیری دعا قبول ہو؟ جس مال سے حج کرنا ہے وہ مال مشکوک، اونچی آواز سے، آواز نہیں آئی، حج میں وہ مال مشکوک نہ ہو، مال بھی ستھرا ہو، پھر تیرا حج قبول ہوگا۔ حج بیت اللہ کا سفر جب شروع ہونے لگا ہے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب 3 طرح کے لوگ حج کرنے آئیں گے۔ علماء آئیں گے اپنی شہرت کے لیے کہ وہاں جائیں گے، لوگوں کو دین کی باتیں سنائیں گے، لوگ کہیں گے بڑا عالم آیا، بڑا محدث، بڑا فقیہ۔ تاجر آئیں گے کاروبار کے لیے، وہاں جا کے کاروبار کریں گے، حاجیوں کے بڑے جناب والا ملکوں سے آئے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی چیز خرید کے بیچیں گے، خریدیں گے، مال حاصل کریں گے۔ اور غریب لوگ جائیں گے کہ وہاں جا کے مانگیں گے، کئی ملکوں کی کرنسی بڑی بھاری ہے، ہمارا اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ فرمایا ان تینوں غرضوں سے حج کرنے والا بندہ اس کی کوئی عبادت قبول و منظور نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا کیا حکم ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، بولو اونچی آواز سے۔ ایک تو اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی، کھاتے اللہ کے ہیں، پیتے اللہ کا ہیں، تو نام لیتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ اونچی آواز سے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے قرآن کا حکم ہے حج اور عمرہ کرنا ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ بلند آواز سے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ جو اللہ کا نام اونچا لے اللہ اسے اس سال حج کروا دے۔ حج اور عمرہ کرنا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھیں سارے حضرات، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جرم رب کا کیا ہے تو رب کو راضی کرنا، ناراضگی رب کی ہوئی تو رب کو راضی کرنا۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوا کہ میں واپس آؤں، لوگ حاجی صاحب کہیں، اور جس نے حاجی نہ کہا تو ناراضگی بنا لی؟ نہیں، رب کی رضا کے لیے حج بیت اللہ ہے۔ تو پھر ایسا آدمی جب واپس آئے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں اس حاجی کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، سنیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ، اونچی آواز سے، صلی اللہ، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال علیہ السلام۔ میرے آقا رحمت دو عالم فرماتے ہیں، رب کا قرآن بھی کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگو حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جانا، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کی سارے گناہوں کی فہرست اپنے سامنے رکھ کے، گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ قرآن کا حکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں من حج للہ، طلبہ جانتے ہیں من حج للہ ہی یہ شرط ہے، آگے اللہ جزا ذکر کرنے لگے ہیں۔ جزا تب ملتی ہے جب شرط پائی جائے، بدلہ تب ملتا ہے جب پہلے کام کیا جائے، مزدوری تب ملتی ہے جب دن بھر اپنے جسم کو تھکایا جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من حج للہ، جس بندے نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج بیت اللہ کا سفر کیا، پھر 2 ادب ہیں،
فلم یرفث ولم یفسوق، سفر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی بےہودہ کام نہیں کیا، کوئی گناہ والا کام نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی ناراض کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا۔ ایسا آدمی جب واپس آیا، اپنے گھر میں آیا، ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، اس کا نام اعمال، اس کا بدن گناہوں کی آلودگیوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے جنم دیا تھا تو پاک صاف تھا۔ کیسے ہو گیا؟ گناہوں سے پاک، جس طرح ماں نے آج جنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے سارا کھاتا ہی ختم کر دیا؟ کہو سبحان اللہ۔ آج کسی پہ قرض ہو جائے، کسی نے کسی کے پیسے دینے ہوں، ادھار دینا ہو، بندے کے پاس انتظام نہ ہو، اگلا آدمی کہے جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تیرا قرض معاف کر دیا، تیرے نام ہی میں نے خارج کر دیا، سارے کھاتے کے اوپر میں لکیر لگا رہا ہوں، کتنی خوشی کا وہ عالم ہوتا ہے، اور وہ کتنی ہی پیارا منظر اور کتنی ہی مبارک گھڑیاں ہوں گی جب رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے اعلان کروائیں گے یہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے حج بیت اللہ کے لیے، اس کے نام اعمال کو بھی ایسے صاف کر دو جس طرح یہ پہلے دن دنیا میں آیا تھا تو اس کا نام اعمال میں نے صاف کیا ہوا تھا۔ یہ کس کو مقام ملتا ہے؟ حاجی کو، حج بیت اللہ کرنے والے کو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب ذرا سنیے، یہ تو ہے واپس آتے ہوئے حج کر کے یہ شان ہے، ابھی حج کرنے گیا نہیں، گھر سے جانے لگا ہے تو پھر کتنی شان ہے۔ اللہ اللہ۔ آج تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی حج پہ جا رہا ہے، ایئرپورٹ پہ لے کے جاؤ، پھولوں کے ہار پہناؤ، اس کا استقبال کرو، مگر حاجی تیرا استقبال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں سے کر دیا ہے، اپنے مبارک فرامین سے کر دیا ہے۔ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاج والعمار وفد اللہ۔ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے، حافظ منذری رحمہ اللہ کی، اس کی حدیث سنا رہا ہوں، اور ہر حدیث جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے حوالہ ذکر کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الحجاج، الف لام استغراق، تمام کے تمام حاجی، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، قاری ہو یا حافظ ہو، معذور ہے یا تندرست ہے، مرد ہے یا عورت ہے، الحجاج والعمار، جتنے بھی حج کرنے والے ہیں، جتنے بھی عمرہ کرنے والے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے وفد اللہ، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے رب ذوالجلال کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ اونچی آواز سے، کس کی جماعت ہے؟ اللہ۔ جتنے حاجی بیٹھے ہیں جنہوں نے حج بیت اللہ کیا ہے خوش ہو جائیں، میرے آقا نے آپ کو یہ تمغہ دیا ہے اعزاز کا، آپ نے سنی نہیں لیکن آپ کو اعزاز کی یہ بات آمنہ کے لال نے فرما دی ہے۔ جب حاجی اپنے گھر سے چلا، عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے چلا، مجاہد صاحب بیٹھے ہیں جب عمرے کے لیے گئے، حاجی اشرف صاحب بیٹھے ہیں جب عمرے کے لیے گئے، ہمارے اسلم صاحب بزرگ بیٹھے ہیں جب عمرے کے لیے گئے، ہمیں آواز نہیں بھی آئی لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وفد اللہ، فرشتے کہتے ہیں یوں نہیں کہا جاتا یہ اس دیہات اور اس ملک اور اس شہر کا ہے، عمرہ اور حج کرنے والا فرشتے آواز دیتے ہیں کہ لوگوں یہ رب کی جماعت آ رہی ہے۔ اللہ، جب تیری جماعت ہے تو اب ان کے لیے کیا اعزاز ہے؟ تیری جماعت ہے تو کیا اعزاز ہے؟ اللہ کی یہ جماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اعلیٰ بلڈنگ ملے گی؟ ہرگز نہیں۔
وہاں کھانا اعلیٰ ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلڈنگیں تو کہیں بھی مل جائیں گی، کھانا تو کہیں بھی مل جائے گا، پروٹوکول تو کہیں بھی مل جائے گا، ایسا پروٹوکول جو حاجی اور عمرہ کرنے والے کو رب نے دیا ہے، کوئی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں۔ اللہ ان کا اعزاز کیا ہے، اللہ ان کا پروٹوکول کیا ہے، یہ کتنے وی آئی پی لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم۔ یہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب وہاں جا کے اپنے لیے دعا مانگے گا، جس کے لیے بھی دعا مانگے گا، اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، کسی کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگے گا، میں نے ان کی کوئی دعا رد نہیں کرنی ہے۔ یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ یہ جو مانگیں گے انہیں ملے گا، دعائیں مانگے تو اللہ قبول کریں گے، بخشش مانگے تو اللہ ان کی بخشش کی دعا قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بتاؤ اتنا اعزاز کسی اور کو ہے؟ کون اعزاز دے رہا ہے؟ اونچی آواز سے کون اعزاز دے رہا ہے؟ اللہ۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ 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 اس پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ ایک حج وہ ہے جو کچھ لوگوں نے کرنا ہے، اور ایک حج وہ ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے زندگی میں بڑی بڑی دعائیں کی ہیں، اور خیال کرنا پیغمبر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہو بے شک پیغمبر کی ہر دعا، اونچی آواز سے، پیغمبر کی ہر دعا قبول ہے۔ میرے آقا نے ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کی، بتاؤ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی آواز سے۔ میرے آقا نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ یہ دعا بھی ہے اور یہ بھی قبول ہو چکی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بھی الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج۔ اے پروردگار، اللہ کے پیغمبر نے کس کو پکارا؟ اونچی آواز سے بولو، کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ اللہم، اے پروردگار، آج میں تجھ سے ایک دعا مانگنے لگا ہوں، اے وہ پروردگار، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا مانگی تو نے قبول کی، عمر بن خطاب کے لیے دعا مانگی تو نے آنکھوں سے دکھا دی، اللہ بدر میں دعا مانگی تو نے فتح عطا کر دی، اللہ میں نے خندق میں دعا مانگی، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم کا مصداق بنا کے تو نے دعا قبول کر لی، اللہ مکہ سے جاتے ہوئے دعا مانگی تھی، اللہ دوبارہ مکہ میں لے آ، تو نے فتح مکہ میں وہ دعا مجھے دکھا دی، آج میں آمنہ کا لال ہاتھ اٹھا کے ایک اور دعا مانگنے لگا ہوں، اللہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر للحاج، اے اللہ میری امت کا جو بھی حج کرنے کے لیے میرا امتی آئے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حاجی کے گناہوں کی معافی کی دعا تو آمنہ کے لال نے مانگی ہے۔ اب یہاں تک تو بات عقل بھی مانتی ہے کہ حاجی کے لیے دعا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن گناہوں کی معافی ملنی ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، پیسہ لگایا، بدن لگایا، وقت لگایا، مشقت اٹھائی، یہ اگر اعزاز اس کو مل رہا ہے تو اس کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگلی بات تو سب سے بڑا اعزاز ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اللہ حاجی کو تو نے معاف تو کرنا ہے، اس لیے کہ اس نے بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگایا، صفا مروہ کی سعی کی، مزدلفہ میں رات گزاری، عرفات میں ڈیرہ لگایا، مینا میں اس نے ڈیرہ لگایا، قربانی کی، شیطان کو کنکریاں ماری، دھوپ برداشت کی، پیاس برداشت کی، اس کی معافی تو نے کرنی ہے۔ اللہ دوسرا اعزاز بھی دے دے کہ یہ حاجی جس کے لیے دعا مانگے گا اسے بھی معاف کر دینا، جس کے لیے بھی دعا مانگے، وہ گھر میں سویا ہوا ہے،
مکہ میں دعا ہو رہی ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ بتاؤ مجھے کوئی شک کر سکتا ہے کہ میرے آقا کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ اللہ، اتنی بڑی عبادت ہے حج بیت اللہ، اتنی بڑی عبادت ہے۔ اب سنیے اور حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں۔ صحابی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے، اللہ کے پیغمبر ای العمل افضل، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے کے آنا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کا مقابلہ کوئی نہیں، یہ پہلا نمبر ہے جو سب سے فضیلت والا ہے۔ پھر سوال کیا اللہ کے پیغمبر ثم ماذا، اور کس کا نمبر ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، تلوار اٹھا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس جیسا کوئی عمل نہیں، اس جیسی اور کوئی فضیلت نہیں، اس جیسا اور کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے پیغمبر ثم ماذا، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الحج لبیت اللہ الحرام، جو بندہ اللہ کے گھر کا طواف کرے اس جیسا اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، حج کا، بیت اللہ کا حج کرے اس جیسا اور کوئی عمل نہیں، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت والا عمل۔ اب ذرا سنیے گا، الطواف حول الکعبۃ مثل الصلاۃ، یہ جو بیت اللہ کا طواف ہے اس کی مثال نماز کی طرح ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اس کی مثال کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں ذرا، کس کی طرح ہے؟ نماز کی طرح۔ ابھی چند باتیں سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، سنیے گا ذرا دل کھول کے۔ بیت اللہ کا طواف نماز کی مانند ہے، جس طرح نماز میں کپڑے پاک وہاں بھی کپڑے پاک، نماز بغیر وضو کوئی نہیں، طواف بھی بغیر، بولتے نہیں ہو، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے، نماز میں بندہ گفتگو کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، طواف میں اگر کچھ بولنا ہے تو طواف تیرا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فرق ہے نماز اور طواف میں۔ اب جب بیت اللہ کا طواف شروع کیا، تیرے بدن کے اوپر کفن کی 2 چادریں ہیں، 2 کفن کی چادریں کی مانند تیرے اوپر 2 چادریں آ گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حج بیت اللہ کا سفر قدم قدم پہ تجھے تیری قبر کا سفر یاد کروائے گا۔ کیا یاد کروائے گا؟ قبر کا سفر۔ اب سنیے گا، جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، ابھی میری باتیں آپ سنیں گے تو آپ بالکل یہی کہیں گے کہ ٹھیک کہی ہے اس طالب علم نے بات۔ اللہ اللہ، بھائی عمر صاحب توجہ، آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ حج کا سفر، عمرے کا سفر ہے ہی فکر آخرت، جنازے کی یاد ہو رہی ہے، قبر کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ کیسے؟ سنیے گا، جب تجھ پہ موت آنی ہے، مجھ پہ بھی موت آنی ہے، ہمارے مردوں پہ جب موت آئی، ہم نے نہلایا، کفنایا، پھر چارپائی پہ لٹایا اور کاندھوں پہ اٹھا کے ہم نے ان کو قبرستان تک پہنچایا۔ فرمایا یہ تو حج کے لیے جب گھر سے جانے لگا ہے، تیرے ساتھ تیرے رشتہ دار کچھ دروازے تک آئے، کچھ گاڑی تک بٹھانے آئے، کچھ ایئرپورٹ تک تجھے چھوڑنے کے لیے آئے، یہ منظر بھی تجھے آخرت کی فکر یاد دلا رہا ہے کہ جب تجھ پہ موت آنی ہے اسی طرح تو نے کپڑے پہننے ہیں جسے کفن کہا جائے گا۔ جب تیری چارپائی اٹھنی ہے، کچھ لوگ تیرے دروازے تک چارپائی کے ساتھ آئیں گے، کچھ آگے آئیں گے، کچھ جنازہ گاہ تک آئیں گے، کچھ دفنانے تک رہیں گے۔ جس طرح تو عمرے پہ گیا، کچھ ایئرپورٹ تک آئے، یہ منظر تجھے یاد دلا رہا ہے، اسی طرح تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے رشتہ دار قبر تک بھی آئیں گے۔ یہ عمرے حج، آخرت کی فکر۔ آگے سنے ذرا، اللہ اللہ، جب تو عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچا، اب اندر جانا ہے، باپ ساتھ جائے گا؟ بولو اونچی آواز سے، ماں جائے گی؟ بھائی جائے گا؟ نہیں۔ جتنا بھی پیارا دوست ہے
ایئرپورٹ تک تو جائے گا لیکن اندر نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تیری مثال جب تو عمرہ حج کے سفر پہ جانے لگا ہے، اب اندر بلڈنگ میں داخل ہونے لگا، تیرا دوست نہیں گیا، تیری ماں تیرا باپ نہیں گیا، تیری اولاد نہیں گئی، اولاد رو رہی ہے، ماں باپ رو رہے ہیں، دوست رو رہے ہیں، پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ یہ منظر تجھے یاد دلا رہا ہے کل جب تجھ پہ موت آنی ہے یہ سارے روتے رہیں گے، قبر میں تو نے اکیلے جانا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے۔ یہ منظر سارا فکر آخرت ہے۔ آگے چلیں، جب ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، اپنا سامان جمع کروا دیا، اپنے بیگ جمع کروا دیے، اب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پاسپورٹ تیرے ہاتھ میں، جہاز کی ٹکٹ تیرے ہاتھ میں۔ اب اس جہاز کے اندر کوئی بھی اور سامان نہیں، تیرا بیگ جو تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرا پاسپورٹ جو تیرے پاس ہے، صرف وہی تیرے ساتھ جہاز میں جائے گا۔ یہ منظر بھی تجھے یاد دلا رہا ہے جب قبر میں تو نے جانا ہے، تیرے ہاتھ میں ایمان ہوگا یا تیرے نیک اعمال ہوں گے؟ ایمان ہوگا اور تیرے نیک اعمال ہوں گے۔ یہ سارا عمرہ حج کا سفر آخرت کی فکر ہے۔ آگے بڑھیں، یہ جو جہاز ہے، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے میں جہاز سے بہوں، ایئر لائن میری اچھی ہو۔ سنیے گا، ہمارے چاچو بیٹھے ہیں افضل صاحب، بڑے سفر کرتے ہیں جہازوں کے، اللہ خیریت کے عطا فرمائیں، سب کو عطا فرمائیں۔ سنیے، یہ جو جہاز ہے یہاں لطف لیتے ہوئے بیٹھتے ہو، منظر دیکھتے ہو، ہر بندے کی خواہش شیشے کی طرف سیٹ ملے، میں نظارہ کروں۔ یہ جہاز تجھے قبر کی یاد نہیں بلکہ جنازے والی چارپائی کی تجھے یاد دلا رہا ہے۔ جس طرح جنازے کی چارپائی پہ تو نے لیٹنا ہے، وہ کاندھوں پہ اٹھائی جائے گی، کہ رب کی ہو رہی ہے، اس کے رب کی ہو رہی ہے۔ ہر وقت تیرا دل بیت اللہ کی طرف، دل کیا بیت اللہ کی طرف، کہ اس کی چادر کتنی پیاری، وہ کمرہ کتنا خوبصورت، ہر وقت یہی سوچنا ہے کہ بیت اللہ کا کمرہ کتنا خوبصورت، دروازہ کیسا، پرنالہ کیسا، میزاب رحمت کیسا، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ ہر وقت تیرا دل بیت اللہ کے رب کی طرف ہو۔ کیا مطلب؟ تو دکان پہ بیٹھا ہو، فیکٹری میں ہو، کوئی بھی کام کرنے لگے، جب غلط کام کرنے کا موقع ملے، تیرا دل ہر وقت بیت اللہ کے رب کی طرف ہو۔ مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بیت اللہ جس کا طواف کر کے آیا ہوں اس کا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں منہ میں پانی ہوتا تھا، پیتا نہیں، کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ پانی نہیں پیتا وہ حلال ہے، بعد میں پھر بیٹیوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بہنوں کا حق کھا جاتا ہے، رشوت کھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ احساس دل میں پیدا کر لے کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے دل میں احساس پیدا کر لیں کہ مجھے اس رب کی عبادت کرنی ہے جس کے گھر میں آیا ہوں چکر لگانے کے لیے۔ پھر مجھے کہنا ہوگا میری ہر مشکل کے اندر میرا فریاد رس صرف کون ہے؟ سب نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لینا ہے۔ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہمارا ملک اس وقت کتنا پریشان ہے، بتاؤ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہم نے یہ عزم کرنا ہے، مولا میں تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پڑھتا ہوں، آج میں عقیدہ بنا کے جا رہا ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے میرا عقیدہ ہوگا کہ میرا حاجت روا صرف کون، مشکل کشا صرف کون، میرا داتا صرف کون، میری نظر و نیاز کا مستحق صرف کون، میرے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف کون، میری بگڑیوں کو بنانے والا صرف کون، مجھے عزتیں دینی ہے تو صرف دینے والا کون، مجھے گرانے والا ہے تو صرف کون، میرے نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف کون، میں جتنی بھی مشکلوں میں آ جاؤں میری پکاروں کو سننے والا صرف کون ہے؟ یہ ہے حج کا سبق جو ہم نے حج بیت اللہ سے لینا ہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، ہمارے بزرگ حافظ خالد صاحب تائید کریں گے، حج میں 2 حرف ہیں، ایک ہا اور ایک جیم، 2 حرف ہے نا، دونوں ملے تو کیا بنا؟ حج۔ ایک ہا اور ایک جیم۔ ہا اشارہ ہے رب کی رحمت کی طرف،
اور جیم اشارہ ہے اپنے جرموں کی طرف۔ اب جب حج پہ بندہ جاتا ہے نا، بندہ کہتا ہے مولا جرم کر کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں، جرم کر کر کے میں روح کالی اور سیاہ کر کے تیرے دربار میں آیا ہوں، چاہیے تو یہ کہ مجھ پہ پتھر برسیں، چاہیے تو یہ کہ مجھے مکہ کے دروازوں سے فرشتے باہر نکال دیں، لیکن مولا ہاں بتا رہی ہے تیرے جرم جتنے بھی ہوں رب کی رحمت سب سے بھاری ہے، سب کی رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ حج نے دو سبق دیے، تو جرم لے کے آ، تیرے جرموں کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا، اپنی رحمت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ میں یہ ساری باتیں ہم نے دیکھ لیں۔ اب آئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجی کی ایک فضیلت اور بیان کی ہے جو آپ سب سنیں تو مسجد بیت سبحان اللہ کی آواز سے گونجنی چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحاج یشفع فی 400، حافظ قرآن قیامت کے دن رب کے دربار میں آئے گا، کتنے لوگوں کی بخشش مانگے گا، کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ اونچی آواز سے، کتنے لوگوں کی؟ 10۔ جن کے بیٹے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، جن کے جو باپ ایسے بیٹھے ہیں جن کا بیٹا حافظ ہے، ٹھیک ہے، کسی نے یاد رکھا نہیں، باپ نے تو اپنا حق ادا کیا، خوش ہو جائے۔ 10 بچے، 10 بندوں کی حفاظت، سفارش، شفاعت حافظ قرآن کرے گا۔ قیامت کے دن حاجی کو جب بلایا جائے گا، اس کا اعزاز کتنا! شہید اللہ کے دربار میں آیا، 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا۔ جب باری آئے گی حج بیت اللہ کرنے والے کی، اللہ فرمائیں گے 10، 70 نہیں، 400 اپنے خاندان کے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں ساتھ لے جا۔ کتنے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ 400۔ بتاؤ مجھے، یہ ساری باتیں سن کے شوق پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ آخری بات سنیں، یہ حج تو وہ کریں گے جو پیسے جمع کروائیں، جنہوں نے سفر کرنا ہے۔ ایک حج ہم نے کرنا ہے جو ہم سب بیٹھے ہیں، وہ ابھی ہو سکتا ہے، نماز کے بعد، ہر وقت ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں ہے یا باپ ہے، اللہ اللہ، اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی حج کا ثواب ہے، یہ بھی حج کا ثواب ہے۔ پیروں کے پاس جاتے ہو دعاؤں کے لیے، مسجد کے امام کے پاس دعا کے لیے، اچھی بات ہے۔ تیرے گھر میں جو اللہ نے جنت بنائی ہے، حج اور عمرہ کا سبب بنایا ہوا ہے، ان سے دعائیں کیوں نہیں کرواتے ہو؟ ماں باپ کے چہرے کو ثواب کی نیت سے دیکھا کرو، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جن کے ماں باپ فوت ہوئے وہ رو رو کے دعا کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب ماں باپ کا درجہ بلند ہو، اللہ فرماتے تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس لیے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات ایک اور مسئلے کی صورت میں بیان کرنی ہے۔ حدیث پاک میں حج کی اتنی فضیلت، لیکن ایک مسئلہ عورتیں فرق لگاتی ہیں۔ حج کے اندر جی پردہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، طواف کے دوران یا احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ہمارا چہرہ ننگا ہوتا تھا، لیکن جب غیر محرم حاجی قریب سے گزرتے تو ہم بڑی سی چادر اوپر لٹکا لیتی، چہرے پہ تو نہ لگتی لیکن لٹکا لیتی۔ اب بتاؤ کائنات کی کتنی عظیم خاتون ہے عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، وہ پردہ کر رہی ہیں، تو آج کی عورت کو پردہ نہیں کرنا؟ اچھا پوچھو جی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ تو کہتی ہیں جی یہ میرا عرفاتی بھائی ہے، اساں حج کٹھا پڑیا سی، یہ عرفاتی بھائی عرفاتی حاجن، یہ آپس میں جب بھائی بہن بن گئے، یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ وہ اسی طرح غیر محرم ہے جس طرح یہاں محرم ہے۔ کوئی صوفی جی ہے، پیر جی ہے، نمازی جی ہے، کوئی حاجی جی ہے، سب سے پردہ جو یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی اسی موضوع کے کچھ اور حصے بھی ہیں، وہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ ابو جی کے حکم سے ایک بڑا اہم اعلان ہے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے، ایک عظیم کام دار التوحید و سنہ میں ہونے لگا ہے، ہوتا تو بڑے عرصے سے جمعے کے موقع پہ، لیکن اس دفعہ یہ اتوار کے دن ظہر کے بعد سے لے کے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہم حج تربیتی پروگرام یہاں کروا رہے ہیں۔
اور علاقہ بھر سے جتنے حجاج ہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا، وقت لیا، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اور جو حج پہ نہیں جا رہے، کوئی اگر شوق سے سننے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت اسے بھی ثواب دے گا انشاءاللہ العزیز۔ آنے والے یہ اتوار 21 تاریخ کو ظہر کے بعد 2 گھنٹے کا حج تربیتی پروگرام، جس میں مکۃ المکرمہ میں حاجی نے کیا کرنا ہے سارا مذاکرہ ہوگا، مدینہ طیبہ کی جو زیارات ہیں ان کا مذاکرہ ہوگا۔ جو جا رہے ہیں وہ تو خوش قسمت، جو نہیں جا رہے وہ سن کے اپنے دل کو خوش کریں گے۔ تمام حضرات ارادہ کریں، اپنے جو حجاج ہیں ان کو دعوت دیں گے، آپ کے دوستوں میں برادری میں جو ہیں ان کو بلائیں، خود بھی تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔